السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وما اور نہیں ہے الحیات زندگی الدنیا دنیا کی الا سوائے لعب کھیل ولخ اور تماشا ولدار اور یقیناً گھر الآخرت آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں افلا تو کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے وما الحیات الدنیا الا لعب ولخ وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کو اس لیے کھیل اور تماشا کہا گیا ہے کہ یہ دل کا کھیل تماشا بھی ہے، کیونکہ دل لہو و لعب سے شغف رکھتے ہیں۔ لہو و لعب سے مراد کھیل کود، وہ شغل جس سے تفریح ہو، ہنسی مذاق، عیش و نشاط، سیر، تماشا، تفریح۔ اور شغف سے مراد کمال رغبت، بہت زیادہ لگاؤ یا دلچسپی، لگاؤ، لگن یا پسندیدگی۔ کیونکہ دل لہو و لعب سے شغف رکھتے ہیں اور ارادے اس سے پیوستہ رہتے ہیں، اور لہو و لعب میں بچوں کی طرح مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشے کی ہے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مقام ہے۔ لہو و لعب کی زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، جیسے کھیل تماشے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلما۔ دنیا بھی ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس پر کاربند رہنے والوں کے یا عالم و متعلم کے۔ بحوالہ حدیث صحیحہ، حدیث نمبر 2988۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی لذتوں کے اسیر نہ بنو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بحوالہ تفسیر تسیر الرحمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا
اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ بحوالہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 7417۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی، یعنی راوی کو شبہ ہے کہ ایک قید جگہ یا قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ بحوالہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 2796 اور مسلم شریف حدیث نمبر 4873۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ نقصان سے بچنا چاہتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے جس سے یہ سمجھ سکو کہ کون سا گھر بہتر ہے، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے جس سے یہ سمجھ سکو کہ کون سا گھر بہتر ہے، دنیا یا آخرت کا، اور کس کو ترجیح دینی ہے۔ کس کی زندگی تقوی والی زندگی ہوتی ہے؟ اس کی زندگی تقوی والی زندگی ہوتی ہے جو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی دنیا سمجھ کر زندگی گزارے، جو آخرت پر ایمان رکھ کر زندگی گزارے، جو اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو رب کے آگے محسوس کرے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ابدی اصولوں کے مطابق ہو۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔